السلام علیکم، میں ہوں عاصم اقبال خٹک اور آج میں موجود ہوں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں، اور یہاں پر رفا پیس فورڈ سوسائٹی کی طرف سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف موضوع پر گفتگو کی گئی تھی، اور یہاں پر ڈاروین تھیوری کے بارے میں بھی گفتگو کی گئی۔ اور اب ہم ڈاروین تھیوری کے جس گیسٹ نے وہ بیان کی، اس تھیوری کو بہت تفصیل سے بیان کی، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں یہ تھیوری کیا ہے اور اس متعلق اسلام اور ڈاروین تھیوری کا کیا کانفلکٹ ہے۔ اور اگر ہم ہسٹری کو دیکھا جائے تو جتنے بھی مسلمان سائنٹسٹ تھے وہ سب سے آگے تھے انوویشن میں، اور اب مسلمان سائنٹسٹ اس سے کیوں پیچھے رہ گئے، مسلمان کیوں آگے ریسرچ ورک میں نہیں آ رہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور ہم مسلمان آج کل سائنس کو کیوں غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو اس متعلق ہم اپنے مہمان صبور احمد سے پوچھیں گے اور ان کی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کا جو سوال ہے کہ اسلام اور ایوولوشن کے ساتھ کیا لنک ہے، تو بات یہ ہے کہ اسلام اور سائنس کے ساتھ کیا لنک ہے، مین کویسچن تو یہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوبیسلی قرآن دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، تو یہ تو دو جو چیزیں ہیں یہ دونوں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بہت عظیمت دینی چاہیے، سائنس کو بھی اور قرآن کو بھی۔ تو قرآن اس قسم کی کتاب ہے کہ وہ آپ کو کہتی ہے کہ آپ نیچر کو اسٹڈی کرو، آپ نیچر کے اندر جو چیزیں ہیں ان سے عبرت لو، اور سائنس آپ کو عبرت لینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو آج کل کے دور کے اندر سائنس جو ہے وہ زیادہ تر جب کی جاتی ہے وہ اللہ کو الگ کر کے، یعنی وہ مینشن بھی نہیں کر کے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں، ہم جب سائنس کرتے ہیں تو ہمیں یہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ جو چیزیں ہمیں ملی ہیں یہ یعنی اللہ کی کریشن ہے، اس کی کیا مقصد ہے، وہ کیا چیز کرنی ہے، اور یہ پھر اس ٹاپک پہ جاتا ہے بایولوجیکل ایوولوشن پہ۔ تو جو مین جو آئیڈیا ہے بایولوجیکل ایوولوشن کا، جو آبزرویشن ہے، جو سائنس نہیں ہے، جو کلیئر آبزرویشن ہے کہ بایولوجیکل ایوولوشن ہوتی ہے، اس کا جو بیسک کانسیپٹ ہے کہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، وہ اسلام سے کنفلکٹ نہیں کرتا، اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے۔ جو ایکچوئل ڈاروین کی تھیوری ہے کہ پوری کائنات جو ہے بایوسفیئر کی جو ساری چیزیں وہ ساری جاتی ہیں ایک لمحے پہ، ایک آرگنزم پہ، ایک شروع لاسٹ یونیورسل کامن اینسسٹر پہ، اور یہ ساری چیزیں نیچرل سلیکشن کے تھرو رینڈملی اس طرح بنی ہیں، بغیر مقصد کے بنی ہیں، بس ایک ڈائریکشن میں گئی ہیں انوائرمنٹس کی وجہ سے۔ تو اسلام سے اوبویسلی یہ تھیوری اگر ہم لٹرلی لیں تو کنفلکٹ کرتی ہے، کافی لحاظ سے کنفلکٹ کرتی ہے، یعنی ایک لحاظ سے کنفلکٹ کرتی ہے کہ جس طرح ہم بلیو کرتے ہیں جس طرح لائف کے اندر میریکلز ہوتے ہیں، سائنس کہتی ہے وہ میریکلز نہیں ہوتے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ہو گئی، سائنس کہتا ہے کہ وہ نیچرلی مرد عورت کا انٹریکشن ہوتا ہے پھر ہوتا ہے، قرآن میں یہ ہے کہ نہیں ایکچولی ایک میراکولس ایونٹ ہوئی ہے ہماری ہسٹری میں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کی بھی میراکولس کریشن ہم بلیو کرتے ہیں، مگر کیا ہسٹری ایگزیکٹلی قرآن کہتی ہے وہ ہم پن پوائنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن اس لحاظ میں ویگ ہے، یہ اسپیسیفائی نہیں کرتا۔ تو مسلمان کو یہ کرنا چاہیے کہ ڈاروین کی تھیوری کو وہ ویلڈ سائنس پہ ایکسیپٹ کرے کہ یہ ویلڈ سائنس ہے، مگر ویلڈ سائنس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹرو ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ویلڈ سائنس ہے مینز از ٹرو، نہیں۔ فلاسفی آف سائنس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سائنس کام بھی اگر کرے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹرو ہے۔ سائنس کی اسمپشنز ہوتی ہیں، وہ اسمپشنز کبھی کبھار اس قسم کی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو اور آلٹرنیٹیوز نہیں لانے دیتی ہیں۔ تو مسلمان کو اس فیلڈ کے اندر کام کرنا چاہیے۔ ایوولوشنری بایولوجی میں آج کل ہمارا یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ جو پینیسلن کو بہت اوور یوز کیا ہے تو اب وہ اس کا افیکٹ جا رہا ہے، اور انسان جو ہیں ہم ایک اور نئی ڈارک ایج کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو ڈارک ایج اگر ہمیں ایک نیا پینیسلن نہیں ملا تو ملینز اور ملینز آف لوگ جو ہیں وہ اس شارٹیج کی وجہ سے وہ مر جائیں گے۔ یہ کرائسس ہے ہیلتھ کا۔ ہمیں ایوولوشنری بایولوجی کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس پہ نہیں کام کر رہے کہ ہماری ہسٹری کیا ہے، نیچرل سلیکشن کیا ہے، وہ لوگ کام کر رہے ہیں میڈیسنز ڈھونڈنے میں۔ تو ہمیں بھی ان کے ساتھ ہاتھ مل کے جوڑنا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے یہ یقین ہے، جو الحاد یا ایتھیسٹ فالو کرتے ہیں ان کے لیے یہ یقین نہیں ہے کہ ہر بیماری کا کیور ہے، وہ اسیوم کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس بیماری کا کیور ہو، مگر اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بیماری کا کیور ہے۔ تو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ کیور ہے، ہر بیماری کا کیور ہے۔ تو مسلمان جو ہے اس کو سائنس کے اندر انوالو ہونا چاہیے، اور اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ سائنس، نماز، روزہ، قرآن عبادت ہے، سائنس بھی ایک عبادت ہے۔ تو اس طرح مسلمانوں کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ہمیں سائنس میں سب سے آگے ہونا چاہیے۔ اسلام اور سائنس، اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، اسلام تو مذہب ہے، سائنس ایک میتھڈ ہے کہ آپ ڈسکور کرنے کی کوشش کریں دنیا کس طرح چلتی ہے۔ تو اسلام اور سائنس کے اندر کلیش نہیں ہے، جو سائنٹیفک میتھڈ ہے
پہلے تو گریکس نے سائنس کیا اور ان کا جو سائنس تھا نا وہ بہت پروٹو سائنس تھا, یعنی بہت پریمیٹیو سائنس تھا. جو پراپر ماڈرن سائنس جسے ہم کہتے ہیں, جس کا ٹیکنیکل نیم ماڈرن انڈکٹیو سائنٹیفک میتھڈ ہے, وہ جو سائنس ہے وہ حسن بن ہیثم نے ڈیوائز کیا اس کا میتھڈ. وہ قرآنک اسکالر تھے, وہ 1000 ایئرز اگو وہ زندہ تھے. انہوں نے کہا کہ میں سائنس کرتا ہوں کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہوں. تو سائنس اور اسلام اس زمانے میں کلیش نہیں تھے. پچھلے 300-400 ایئرز سے مسلمان بیک اینڈ پہ ہو گئے. افریقہ کے اندر بھی لوگ بھی بیک اینڈ پہ ہو گئے ہیں, لیٹن امریکہ کے اندر بھی بیک اینڈ پہ ہو گئے ہیں, چائنا میں بھی بیک اینڈ پہ ہو گئے ہیں, انڈیا میں بھی بیک اینڈ پہ ہو گئے ہیں. مگر اسلام جو ہے آپ کو ایک نیچرل امپیریٹیو دیتا ہے کہ آپ جا کے سائنس کریں, آپ جا کے ڈسکور کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میری کریشن کو دیکھو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں جو مسلمان ہیں ہم بینیفٹ کرتے ہیں لوگوں کو, ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو بینیفٹ لائے, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے بینیفٹ کرنا ہے لوگوں کو. اور آج کل کے دور میں جس طرح امام غزالی بات کرتے تھے کہ ان کے زمانے میں علماء بہت تھے جو فقہ پڑھتے تھے یا لوگوں کو پڑھاتے تھے کہ اسلام میں نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے, وضو اس طرح کیا جاتا ہے. مگر امام غزالی کہتے ہیں کہ ہمارے اس وقت, یہ 12th سینچری میں بات کریں, کہ آج کل ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں فزیشنز چاہیے, ہمیں ڈاکٹرز چاہیے. ہمارے عالم زیادہ ہیں, ڈاکٹرز کم ہیں. تو انہوں نے لکھا, یہ آپ سوچیں 800 سال پہلے انہوں نے لکھا کہ میڈیسن کرنا فرد الکفایہ ہے. فرد الکفایہ وہ فرد ہوتا ہے جو سارے مسلمانوں میں سے کوئی گروہ نہ کرے تو سارے مسلمان گنہگار ہیں. جس طرح رمضان کے اندر جو ہم کرتے ہیں اعتکاف, یہ فرد الکفایہ ہے. یتیموں اور بیوہ کی مدد کرنا فرد الکفایہ. فرد الکفایہ بہت عظیم چیز ہے. اور امام غزالی کہتے ہیں کہ میڈیسن کرنا فرد الکفایہ ہے, اور فرد الکفایہ کا آپ کو صدقہ جاریہ بھی ملتا ہے اور اس زندگی کے اندر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے ریوارڈز ملتے ہیں. تو مسلمانوں کو سب سے آگے ہونا چاہیے سائنس میں, سب سے آگے ہونا چاہیے ان فیلڈز میں. اور ہمیں صرف مٹیریل بینیفٹس نہیں ڈھونڈنے, ہم نے اسپرچول بینیفٹس بھی ڈھونڈنے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ.